بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، بحیثیت ایک انسان ہم تمام کا یہ مزاج ہے وہ مزاج یہ ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ایک لمبے منصوبے، ایک لمبی پلاننگ، کبھی نہ ختم ہونے والی آرزوئیں اور کبھی نہ ختم ہونے والی تمناؤں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ ایک آرزو پوری نہیں ہوتی، دوسری آرزو کر بیٹھتے ہیں ہم لوگ، دوسری آرزو پوری ہو گئی تو تیسری آرزو کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک تمنا پوری نہیں ہوتی کہ دوسری تمنا ہمارے دل میں جاگ جاتی ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، اور انہی آرزوؤں اور تمناؤں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ صبح سے شام تک انہی آرزوؤں کو پانے کے لیے، انہی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کا سلسلہ ہر آدمی کا جاری ہے۔ بہت سی تمنائیں ہماری ادھوری رہ جاتی ہیں، کچھ تمنائیں تو پوری ہو جاتی ہے، کچھ آرزویں تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن بہت سی آرزویں، بہت سی تمنائیں، بہت سی خواہشات جس کے پیچھے ہم انسان دوڑتے رہتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن وہ تمنائیں ادھوری رہ جاتی ہیں، وہ تمنائیں نامکمل ہوتی ہیں۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کے لیے سو جتن کرتا ہے تاکہ اس کا کام ادھورا نہ رہ جائے، اس کے پیچھے زبردست پلاننگ ہوتی ہے، بہت پلاننگ کے ساتھ، بہت منصوبہ بندی کے ساتھ کسی کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، لیکن بہت سی مرتبہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سارے منصوبوں کے بعد، ساری پلاننگ کے بعد، ساری جد و جہد کے بعد، ساری کوشش کے بعد، سو جتن کرنے کے باوجود آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ اس وقت آدمی سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے، میں نے تو پوری کوشش کی تھی اور اس کام کو انجام تک پہنچانے میں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، ہر اینگل سے میں نے اس کو جانچا پرکھا، ہر زاویے سے میں نے اس کو دیکھا،
اور یہ سوچ کر میں نے یہ کام کیا کہ اب کی بار 100% میں اپنی منزل کو پالوں گا، ناکام ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، فیل ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ زندگی میں ایسا کئی بار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ آدمی جس کامیابی کی منزل کو چھونا چاہتا تھا وہ ادھوری رہ جاتی ہے، وہ منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ کیا وجہ ہوگی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرفت ربی بفسخ العزائم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری پلاننگ فیل ہو گئی، جب میرا پلان فیل ہو گیا، جب میں اپنے منصوبے میں ناکام ہو گیا، 100 جتن کے باوجود میرے ہاتھ کو ناکامی آئی، حضرت علی فرماتے ہیں جب میرے منصوبے ٹوٹ گئے، میری پلاننگ خاک میں مل گئی، میں نے وہاں پر اپنے رب کو پہچانا ہے۔ کیا وجہ ہے میرے ناکام ہونے کی؟ کیا وجہ ہے میرے منصوبوں کے فیل ہو جانے کی؟ کیا وجہ ہے میری پلاننگ سکسیس نہ ہونے کی؟ بظاہر ذہن و دماغ قبول کرنے تیار نہیں ہے کہ ناکام ہونے کا تو سوال ہی نہیں، فیل ہونے کا تو سوال ہی نہیں، اس کے باوجود میں فیل ہو گیا، اس کے باوجود میں ناکام ہو گیا، اس کے باوجود میرا منصوبہ ادھورا رہ گیا، اس کے باوجود کہ میں نے پلاننگ کی پوری، میرا خواب چکنا چور ہو گیا۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب میں اپنے منصوبوں میں ناکام ہو گیا، جب میں اپنے پلاننگ میں فیل ہو گیا، وہاں میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے، وہاں میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ میرے پیچھے ایک طاقت ہے، ایک ذات ہے، ایک قوت ہے جو میرے بنے بنائے منصوبوں کو خاک میں ملا سکتی ہے، میری پلاننگ کو دھوس کر سکتی ہے، اسے توڑ دے سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اسی لیے امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم نامی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ اے داؤد، ایک ارادہ تم کرتے ہو، ایک ارادہ میں کرتا ہوں، ایک ہی چیز ہے، اس کے بارے میں ایک تمہارا ارادہ ہے، ایک میرا ارادہ ہے، ایک ہی کام کے بارے میں ایک پلاننگ تمہاری ہے، ایک پلاننگ میری ہے، ایک ہی کام کے بارے میں ایک منصوبہ تمہارا ہے، ایک منصوبہ میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، اگر تمہاری پلاننگ میری پلاننگ سے میچ کر جاتی ہے، کامیاب ہو تم۔ اگر تمہارا ارادہ وہی ہو جو میرا ارادہ ہے، تمہاری پلاننگ وہی ہے جو میری ہے، تمہارا منصوبہ وہی ہے جو میرا ہے، سکسیسفل، ناکام ہونے کا سوال ہی نہیں۔ لیکن اگر ایک ہی چیز کے بارے میں تمہارا ارادہ الگ ہے، میرا ارادہ الگ ہے، تمہارا پلان الگ ہے، میرا پلان الگ ہے، تمہارا منصوبہ الگ ہے، میرا منصوبہ الگ ہے، ایک ہی کام ہے،
اس کے بارے میں تمہارا ہی پلاننگ الگ ہے اور میری پلاننگ الگ ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا ساری زندگی اس پلان کو سکسیس کرنے میں تم کو میں تھکا دوں گا۔ ایسے کئی پلاننگ ہماری بھی ہوتی ہے جس کو کامیاب کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں۔ منزل قریب آتی ہوئی ہم کو نظر آتی ہے تو ہماری محنت اور بڑھ جاتی ہے، ہماری کوشش اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ کبھی رات بھر نیند نہیں آتی کہ صبح یہ کام ہونا ہے، کبھی دن کو تھکا دینے والی محنت کرتے ہیں کہ بس ذرا سا ہو جائے تو میں سکسیس ہو جاؤں گا، پھر شام ہوتے ہوتے پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو وہ کام دوسرے دن پہ ٹل جاتا ہے، پھر دوسرا دن آتا ہے تو وہ کام تیسرے دن پہ ٹل جاتا ہے۔ زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنی منزل کو پانے میں ہم کھو رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اگر تمہارا پلان میرے پلان سے ہٹا ہوا ہے تو اس منزل کو پانے کے لیے تم جو کوشش کر رہے ہو اس میں تمہیں پوری زندگی میں تھکا دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا اللہ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں، وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں، ہوگا وہی یہاں دنیا میں جو میں چاہتا ہوں، وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ رب کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لو۔ بولے جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی، جو اللہ کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ، جو اللہ کی پسند وہ میری پسند۔ پھر کیا ہے؟ پھر کچھ نہیں ہے، ہر کام بنتا ہوا نظر آئے گا کہ جب اللہ کی مرضی کو آدمی اپنی مرضی بنا لیتا ہے، اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے، اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتا ہے، یعنی اپنی زندگی کو رب کی چاہت کے مطابق بنا لینا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ پوری زندگی اپنے پلان کو پورا کرنے میں ہم تھک جائیں گے، ہوگا کچھ نہیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ میرے منصوبے، میرے پلان، میری صلاحیت، میری قابلیت، یہ سب دھری کی دھری رہنے والی ہے۔ ہوگا کیا؟ ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ 2 دن پہلے ہونے والا پلین کا حادثہ، 274 لوگوں کا سفر، کیا کیا منصوبے ذہن میں، کیا کیا پلاننگ ذہن میں، اپنے فیوچر کو لے کر کیا کیا خواب انہوں نے دیکھے تھے، کیا کیا منصوبے لے کر دیار غیر میں جا کر سیٹل ہونے کی امیدیں ان کے ذہنوں کے اندر تھی ہوگی، ذرا سوچ کے دیکھیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے جتن کے بعد اور کتنی چیکنگ کے بعد ایک پلین کو ٹیک آف کرنے کی پرمیشن ملتی ہے، کتنے لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، کتنے دماغ اس کے پیچھے لگائے جاتے ہیں، ایک ایک پرزے کی چیکنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو ٹیک آف کرنے کا پرمیشن ملتا ہے۔ کہاں گئی وہ انسان کی منصوبہ بندیاں؟ کہاں گئے وہ سارے پلاننگ؟ کہاں گئے وہ سارے جتن؟ کہاں 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا سفر جو 9 منٹ کے اندر ختم ہو گیا؟ کون سی طاقت اس کے پیچھے ہے؟
کون سی قوت اس کے پیچھے؟ کیوں فیل ہو گئے انسانی منصوبے؟ کیوں خاک میں مل گئی انسان کی امیدیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انسانوں کو اپنی قدرت کے بارے میں بار بار بتایا ہے، بار بار بتایا ہے۔ وہی حضرت علی نے جو فرمایا عرفت ربی بفسق العزائم، میرے عزائم جہاں ٹوٹ گئے وہاں میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ اور قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، 10 منٹ کے بعد کیا ہوگا، کسی کو نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ نہ پڑھے لکھے کو معلوم ہے، نہ ان پڑھ کو معلوم ہے، نہ طاقت اور قوت رکھنے والے کو معلوم ہے، نہ کمزور کو معلوم ہے، معلوم کسی کو نہیں ہے۔ جس پلین کو ٹیک آف کرنے کا پرمیشن دیا گیا انہیں نہیں معلوم ہے کہ چند منٹ کے اندر اس میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان کی امیدیں ہمیشہ کے لیے خاک میں ملنے والی ہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ بس ایک ذات ہے جو جانتی ہے کہ تمہاری اپنے رشتہ داروں سے یہ آخری ملاقات ہے، یہ آخری مرتبہ تم گلے مل رہے ہو، یہ آخری مرتبہ تم ہاتھ ملا رہے ہو، یہ آخری مرتبہ ایک دوسرے کو ہنس ہنس کر گلے لگا رہے ہو، یہ آخری مرتبہ ہاتھ ہلا کر تم الوداع کہہ رہے ہو۔ صرف ایک ذات جانتی تھی، باقی کوئی نہیں جانتا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سائنس کا دور ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے؟ کیا 1400 سال پرانی باتیں لے کے آپ لوگ بیٹھتے ہیں؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں گئے وہ سارے ایروناٹیکل انجینئرز؟ خبروں میں بتا رہا ہے کہ دنیا حیران ہے۔ ہاں، حیران ہی رہے گی، قدرت کے سامنے انسان کے منصوبوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیا حیثیت ہے؟ دنیا سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ حادثہ ہوا کیسا؟ بالکل بحیثیت ایک انسان یہ سوچنا اور اس پر غور کرنا انسانی مزاج ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، تمہارے ساتھ کب کیا حالات پیش آنے والے ہیں تمہیں نہیں معلوم ہے۔ سامان 100 برس کا ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں ہے کہ آگے پل میں کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اچھا ہونے والا ہے، برا ہونے والا ہے، تھوڑا نقصان ہونے والا ہے، زیادہ نقصان ہونے والا ہے، نہیں معلوم۔ یہی تو قرآن کریم کہتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ غرور میں مت پڑو، دھوکہ مت کھاؤ، انا میں مت جیو۔ قدرت کے سامنے تمہاری حیثیت ایک چیونٹی کی بھی نہیں ہے۔ میں مالدار، میں دکاندار، میں مکاندار، میں زمیندار، ایک نشہ ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر، ایک نشہ ہے دولت مند ہونے کا، صاحب جائیداد ہونے کا، صاحب ثروت ہونے کا، صاحب دولت ہونے کا۔ اور یہ نشہ ہمیں بھلا رہا ہے کہ ہمارے پیچھے ایک ذات ہے جو ہمارے منصوبوں کو، ہمارے پلاننگ کو سیکنڈوں میں خاک میں ملا سکتی ہے۔ اللہ نے یہی قرآن میں فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا۔
تم میں سے کوئی نہیں جانتا، تم میں سے کسی کو پتا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کب کیا حالات پیش آنے والے ہیں، کب کیا واقعات ہونے والے ہیں، تم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ سوچئے پلین میں بیٹھ کر لندن جانے والے کیا کیا منصوبے لے کے جا رہے تھے۔ ابھی میں صبح اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ایک فیملی، ڈاکٹرز کی فیملی تھی جو اس کے اندر سوار تھی، جو ہمیشہ کے لیے وہاں سیٹل ہونے کے لیے جا رہے تھے، پورا بیک اپ کر کے یہاں سے نکلے تھے کہ بولے ہمیشہ کے لیے ہمیں وہاں جا کے سیٹل ہونا ہے۔ ایک مسلمان فیملی عید کے لیے آئی ہوئی تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، عید کر کے 3 بچے اور ماں باپ واپس ہو رہے ہیں۔ کیا کیا ذہنوں میں خاکے تھے ہوں گے، کیا کیا ذہنوں کے اندر منصوبے تھے ہوں گے، کیا کیا پلاننگ تھی ہوگی ذہنوں کے اندر۔ اس ذہن کے اندر کوئی تصور بھی تھا کہ ہمیں موت آ سکتی ہے، اور وہ بھی حادثاتی موت، وہ بھی ایسی موت کہ آگ میں جھلسنے کے بعد یہ روح پرواز ہوگی۔ کوئی تصور تھا ذہنوں کے اندر؟ تصور نہیں تھا، کوئی گمان بھی آیا تھا؟ کچھ جیسے ہمارے ذہنوں میں موت کا گمان نہیں ہے۔ جوان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں، تھوڑا ہی مروں گا۔ ادھڑ عمر کا آدمی سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس ابھی بہت ٹائم ہے، میں بوڑھا تھوڑا ہی ہوا ہوں۔ اور بوڑھا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے دادا 110 سال جیے تھے، ابھی میری عمر 80 سال ہے، میں کیا، میری عمر ہی کیا ہے۔ کوئی تصور ہے موت کا؟ موت بہت بے رحم چیز ہے دوست، اپنوں کے بیچ میں سے لے کے چلی جاتی ہے۔ بچے ماں کے گود میں دم توڑ دیتے ہیں، بڑے بچوں کے نگاہوں کے سامنے آخری سانس لے لیتے ہیں۔ اس وقت ہماری قابلیتیں، ہماری دولتیں، ہمارا مال، ہماری جائیداد ہمیں نہیں بچا سکتے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا، 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا نہیں معلوم۔ کیا ہوگا 1 گھنٹے کے بعد کچھ نہیں معلوم۔ آپ غور کر کے دیکھیے، موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ابھی عید سے پہلے کی بات، جناب مظفر حسین صاحب کونسلر کا انتقال ہوا، بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ 9:15 بجے ایک بچہ میرے پاس آیا تھا، انہوں نے قربانی کے جانوروں کے حصے میرے پاس بھیجے تھے، 9:15 بجے کی بات۔ اتنے میں ان کا فون آیا، اس بچے کے فون پر پوچھا کہاں ہے تو؟ بولے مولانا کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ نام لکھا رہا، بولے ہاؤ میرا سلام بول مولانا۔ یہ 9:20 کی بات ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اطلاع آ رہی ہے کہ انتقال ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد، یہ آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ آدھے گھنٹے پہلے میرے پاس نام بھیجے ہیں، مجھے سلام بھیجا ہے، اور آدھے گھنٹے کے بعد موت کی اطلاع ہے۔ حیرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ تمہارے ساتھ آنے والا لمحہ، آنے والا منٹ، آنے والا گھنٹہ، آنے والا دن، تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آنے والا ہے تم بے خبر ہو اس سے، یہ صرف تمہارا رب جانتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ وہی مظفر صاحب کا بچہ آسٹریلیا سے یا لندن سے نکلا ہے، عید کے دن صبح پہنچنے والا ہے، وہ راستے میں ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے باپ گزر چکے ہیں، پلین میں بیٹھا ہوا ہے، ذہن میں منصوبے ہیں، کیا کیا پلاننگ ہوگی کہ میں پردیس سے واپس اپنے وطن جا رہا ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ عید مناؤں گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آنے کے بعد اسے اپنے باپ کا جنازہ پڑھانا پڑے گا۔ دوستو، زندگی کی غفلتیں
موت کے دروازے پر کب پہنچا دیتی ہے نہیں معلوم ہے۔ یہ ایک عارضی دنیا کی ایک عارضی زندگی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا گھر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے بار بار فرمایا تیاری کرتے رہو، کبھی بھی میں بلا سکتا ہوں تم کو، کبھی بھی میں بلا سکتا ہوں، کبھی بھی تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، قرآن کریم کہتا ہے کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ تم نہیں جانتے، اور تم کہاں مرو گے یہ بھی تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، موت گھر میں آئے گی، دواخانے میں آئے گی، پردیس میں آئے گی، کہاں آئے گی تمہیں موت یہ بھی تمہیں نہیں معلوم ہے۔ کس جگہ تمہاری روح پرواز کرے گی تمہیں نہیں معلوم ہے۔ اکڑ کس بات کی، غرور کس چیز کا؟ نشہ ہے دماغوں کے اوپر، اور یہ نشہ کئی چیزوں کا ہے، عہدوں کا ہے، دولت کا ہے، مال کا ہے، جائیداد کا ہے، تعلیم کا ہے، رتبوں کا ہے، شہرت کا ہے، عزت کا ہے، کئی قسم کے نشے ہیں ہمارے ذہنوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا یہ نشہ کس جگہ پر ہم اتارتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ کہاں مرو گے تم؟ زندگی بھر کی محنت کے بعد جو پونجی تم نے جمع کی تھی اس سے ایک گھر خریدا تھا، اس میں مرو گے۔ جو قیمتی بستر اور سامان لا کر گھر کو سجایا تھا اس میں مرو گے۔ یا جن بال بچوں کو ساری زندگی کی محنت سے پال پوس کر بڑا کیا تھا ان کی نگاہوں کے سامنے دم توڑو گے، یا بستر پر مرو گے، یا دواخانے میں مرو گے، یا چلتے چلتے راہ میں کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ گے، یا آسمان پر اڑتے اڑتے تمہاری موت آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں معلوم، تم نہیں جانتے، صرف جاننے والی ذات ہماری ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس زمین پر مرو گے تم یہ تم نہیں جانتے، کس جگہ پر مرو گے تم نہیں جانتے، یہ ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، اس کا علم ہمیں ہے۔ اسی لیے یہ اتنا بڑا حادثہ ہمارے ملک میں پلین کا جو ہوا، اس سے ہمیں سبق نہیں ملتا ہے۔ سیکنڈوں میں لوگ اپنوں سے جدا ہوئے، جو لوگ انہیں رخصت کرنے ایئرپورٹ آئے تھے وہ واپس بھی نہیں ہوئے، ابھی وہ اپنے گھروں کو لوٹ کے بھی نہیں پہنچے۔ اطلاع مل رہی ہے کہ تمہارے اپنے تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قدرت کو پہچانو، یہی قدرت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا تو دل میں آتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، نہ اس کی قدرت، نہ اس کی بڑائی، نہ اس کے پلاننگ، نہ اس کے منصوبے، یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی کو ایسے گزارو، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ہر نماز کو یہ سوچ کر پڑھو، ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ جمعہ پڑھنے آیا ہوں، عصر ہم میں سے کتنے لوگ پڑھیں گے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے یہی میری زندگی کی آخری نماز۔ آپ سوچ کے دیکھیے، اگر کوئی اس تصور سے نماز پڑھتا ہے کہ یہ میری زندگی کی ہو نہ ہو سکتا ہے آخری نماز ہو، وہ نماز کا مزہ ہی کچھ اور ہے، وہ نماز کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ ہم ویسے نہیں پڑھیں گے وہ نماز جیسے نمازیں پڑھتے ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے
کہ 2 رکعت کسی کی پوری نہیں ہو رہی ہے، کسی کی 4 رکعت پوری بھی ہو گئی، دعا بھی کر کے چلے گیا. ایسا دکھتا ہے فرض ادا نہیں کر رہا ہے، قرض ادا کر رہا ہے. دوستو اپنے اوپر ترس کھاؤ، اپنے اوپر، کسی اور کے اوپر کی بات نہیں، اپنے اوپر. اپنے اوپر ترس کھانا کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو. اپنے اوپر احسان کرو. وہ احسان کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو. اپنے آپ پر رحم کھاؤ. اور اپنے اوپر رحم کھانا کیا ہے؟ اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا. دوزخ کے گڑھے کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا. لوگ کہتے ہیں فلانا بے رحم ہے، فلانا بے رحم ہے، فلانا بے مروت ہے، فلانا بے وفا ہے. ارے صاحب، سب سے بڑے بے رحم اپنے آپ کے لیے تم اور میں. اب نماز ہوگی، دیکھیے آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جائے گی، کوئی سنت نہیں پڑھے گا. جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ سب بول ضروری کام پہ جا رہے ہیں. یہی ہے بے رحمی. آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے لیکن پوری نہیں پڑھیں گے، چلے جائیں گے. برس برس سے میں دیکھتا ہوں، اور کئی بار 20 بار بولا، اللہ کے بندو جمعہ پڑھنے آئے ہو پوری پڑھ کے جاؤ، پوری پڑھ کے جاؤ. پوری نہیں پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے. اوپر والوں کا حال یہ ہے کہ ابھی دعا ہوتی شروع بھی نہیں ہوتی، اتر کے بھاگ رہے ہیں. کہاں بھاگ رہے ہیں؟ کیا سنت پڑھے بغیر امبانی بنو گے یا اڈانی بنو گے یا ایلن ماسک کی اتنی دولت کما لو گے؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ کیا پانے کے لیے باہر بھاگ رہے ہو؟ اور کون سی دولت مسجد کے دروازے کے باہر تمہارا انتظار کر رہی ہے جو بغیر سنت نبی کے طریقوں کو ٹھکرا کے جا رہے ہو؟ کامیابی تو نبی کے طریقوں میں رکھی ہوئی ہے، اسی طریقے کو ٹھکرا کے جانے والا کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ جس چیز میں کامیابی ہے اسی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. جس چیز میں ہماری فلاح ہے وہی چھوڑ کے جا رہے ہیں. کون سی کامیابی ملنے والی ہے؟ اپنی ذات پر رحم کھاؤ. رحم اپنی ذات پر کھاؤ. کوئی اور کھائے نہ کھائے، آپ کھاؤ اپنی ذات پر رحم. کوئی ترس کھائے نہ کھائے، آپ ترس کھاؤ اپنی ذات پر. اس ذات کو دوزخ کے گڑھے کی تکلیف سے بچانے کی فکر کرو. اس جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کی فکر آپ کرو. بے رحم وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ پر زیادتی کرتے ہیں، سب سے بڑے بے رحم آپ ہیں. آپ ہیں. آپ کو اپنی ذات پر ترس نہیں ہے. بے رحمی کے مظاہرے تو ہم کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ. اسی لیے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. موت تو آنا ہے. کبھی مانگا ہے اللہ سے کہ مولا حادثات کی موت سے بچا؟ کبھی یہ دعا ہوئی ہے کہ اے اللہ اچانک موت سے محفوظ رکھ؟ کبھی یہ دعا کیا ہے کہ اے اللہ بغیر توبہ کی موت سے محفوظ رکھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. انسان کہتا ہے وہ کام ہو گیا تو میں کامیاب، یہ کام ہو گیا تو میں کامیاب، وہاں کا ویزا لگ گیا تو میں کامیاب، یہاں کا PR مل گیا تو میں کامیاب، وہاں کی سٹیزن شپ مل گئی تو میں سکسیس. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.
جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ کامیاب تو وہ ہے جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا، کامیاب وہ ہے جو جہنم کے دہکتے انگاروں سے بچا لیا گیا۔ سٹیزن ہوگا بھی تو مرے گا، پی آر ملے گا بھی تو مرے گا۔ ایسا کوئی سٹیزن شپ کسی جنت کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے، پی آر جنت کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے۔ لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں سکسیس ہو گیا اگر مجھے پی آر مل گیا، میں سکسیس ہو گیا اگر میں گرین کارڈ مجھے مل گیا، میں 100% کامیاب ہو گیا اگر میں سٹیزن ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں تو کامیاب تب ہے جب تو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، دوزخ کے دہکتے انگاروں سے تیرا جسم محفوظ جس دن ہو گیا، اس دن تو کامیاب ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جہنم کی اور دوزخ کی آگ سے جس دن بچا لیا، وہ دن تیری کامیابی کا دن ہے، اور جس دن تو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تیری کامیابی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہر صاحب ایمان کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کا موقع عطا فرمائے، اچانک اور حادثاتی موت سے اللہ حفاظت فرمائے، اور مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔